میں آؤ. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض سے پریشان مارے مارے پھرتے ہیں. کام کرنے والے کوئی تعویذ دے دے, کسی عامل کو دکھلاؤں قرض بڑھتا جا رہا ہے, کوئی نقش بنا دے, کوئی وظیفہ بتلا دے. صحابی مسجد میں آ کر بیٹھے, فرمایا اس وقت مسجد میں کیوں آئے؟ عرض کیا اتنا قرض ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے پریشان ہوں. فرمایا کہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں, اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو اللہ تعالیٰ آسانی سے ادا کرا دے. تم پر اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو اللہ آسانی سے ادا کرا دے. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا مسجد میں پریشان بیٹھے ہوئے. فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میں اتنا مقروض ہوں کہ اگر میں سال ہر سال کی اپنے باغ کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں اور اپنے گھر ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں تو میرا قرض ادا ہونا مشکل ہے. فرمایا اچھا تم یہ مسئلہ لے کر مسجد میں آئے؟ کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا تم نے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ کہ جی پھل ٹوٹا ہوا رکھا ہے. فرمایا جاؤ باغ میں اور جتنوں کے کا حق بھی تمہارے ذمے ہے, جتنوں کا حق تمہارے ذمے ہے سب میں جا کر اعلان کر دو کہ جس کا بھی میرے ذمہ حق ہے وہ آ جائے اپنا حق لے جائے. چنانچہ جتنے بھی ان کے مقروض تھے سب کے سب آئے اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ, ہر ایک نے اپنا اپنا حق, ہر ایک نے اپنا اپنا حق لے لیا. سب نے اپنا اپنا حق لے لیا. سب لے گئے تول تول کر کھجوریں. سارا قرضہ ادا ہو گیا جو سال ہر سال کی آمدنی سے ادا ہونا ممکن نہیں تھا. سارا قرضہ ادا ہو گیا. صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے کھجور کے کسی ڈھیر میں سے ایک کھجور کا بھی کم ہونا نظر نہیں آتا تھا کہ یہاں سے ایک کھجور بھی اٹھائی گئی ہے. تمام کھجوروں کے ڈھیر ایسے ہی برابر رہے, ایک ڈھیر میں سے بھی ایک کھجور کی کمی نظر نہیں آتی تھی. سارا قرضہ ادا ہو گیا, کھجوریں باقی رہی. میرے دوستو عزیزو, اس زمانے میں مسلمانوں کے ایمان کا حال یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے, ہم صحابہ نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے, یہ کہنا اللہ رب العزت جو صحابہ کے ساتھ کر چکے تو ہمارے ساتھ نہیں کریں گے, یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے, اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. یہ بات یاد رکھنا کہ نصرت اور مدد اور ظاہر کے خلاف ہونا انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے. میری بات ذرا توجہ چاہے گی. ظاہر کے خلاف ہونا انبیاء اور صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے, بلکہ ظاہر کے خلاف ہونا یقین اور عمل کی خصوصیت ہے. ظاہر کے خلاف ہونا یقین اور عمل کی خصوصیت. تم محتاج بن کر آؤ مسجد کی طرف, تم محتاج بن کر آؤ مسجد کی طرف. اے اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں, یہ مسئلہ ہے. حضرت فرماتے تھے اگر ایمان ہوتا, حضرت کی بات سنو, فرماتے تھے اگر ایمان ہوتا تو روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑ جاتا. اے اللہ میں بھوک کے ساتھ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہوں, میرا یہ کام کر دے. حضرت فرماتے تھے اگر مسلمان یہ نہیں کرے گا, اگر مسلمان یہ نہیں کرے گا کہ روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑ جاوے, اے اللہ بھوک کے ساتھ تیرے گھر میں پڑا ہوا ہوں, اگر مسلمان یہ نہیں کرے گا تو پھر مسلمان ذلت کا راستے اختیار کرے گا. وہ یہ ہے کہ بھوک ہڑتال کر کے وزراء کی کوٹھی پر جا کر پڑے گا کہ ہم بھوک ہڑتال کریں گے, ہمارے مسائل حل کیے جائیں. آپ دیکھ لیں کتنی ذلت. بقول حضرت کے وہ سارے وزراء, سارے حکام وہ تو اندر آرام سے بیٹھے ہیں, مزے کے کھانے کھا رہے, اور مسلمان بھوک ہڑتال کر کے بیٹھا ہوا ان کی کوٹھیوں پر, ہمارا مسئلہ حل کرو. حضرت فرماتے تھے ان کی بھوک کی نہ وزراء کو پرواہ ہے, نہ ان کی بھوک کی اللہ کو پرواہ ہے. تو نے میرے غیر سے مطالبہ کیوں کیا؟ میرے غیر سے مطالبہ کیوں کیا؟ ہم اعمال مسجد سے یہ چاہتے ہیں ہر مسلمان کا یقین
وہ مسجد سے باہر کی تمام پھیلی ہوئی شکلیں، تمام وزارتیں، حکومتیں، ساری دنیا کی تجارتیں، زراعتیں، ساری دنیا کے دواؤں کے اور علاج کے مادی نظام سے مسلمان کا یقین ہٹے اور وہ مسجد کی طرف اس یقین کے ساتھ چل کر آوے کہ میں اللہ کے گھر میں اپنے مسئلے کو لے کر جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں اپنے مسئلے کو لے کر جا رہا۔ نہیں ملیں گے آپ کو اب ایسے کام کرنے والے آدھی رات کو اٹھ کر مسجد جا رہے ہو، بھائی کہاں جا رہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، تو یوں کہیں گے کیا ڈاکٹر مسجد میں ہے؟ کیا آپ مسجد میں جا رہے؟ ہاں بالکل، کیا ڈاکٹر مسجد میں ہے؟ کیا آپ مسجد جا رہے؟ یہ تو بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بقول حضرت کہ مسجد کے باہر کے غیر یقینی اسباب مسجد کے یقینی اسباب پر غالب آ گئے۔ اب کوئی نہیں ملے گا کہ وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے مسجد کی طرف چل کر آ رہا ہو۔ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، مسجد صرف نماز کے لیے ہے، حالانکہ جماعت کے نماز میں تو منافق بھی غائب نہیں ہوتا تھا، وہ بھی دو آدمیوں کے سہارے سے بیمار منافق بھی مسجد میں آ جاتا تھا، بیمار منافق دو آدمیوں کے سہارے سے مسجد میں آتا تھا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ عزم کرو کہ ہمیں یعنی مسجد میں تو رہنا بذات خود عبادت ہے، مسجد میں رہنا بذات خود عبادت ہے۔ مسجد کے ماحول میں رہنے والا فرشتوں کے پروں میں ہے کہ صحیح روایت ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، راحت عطا فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں، ان سے راضی رہتے ہیں، انہیں پلسرا سے تیزی سے گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ 5 وعدے ہیں مسجدوں کا آباد کرنے والوں سے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی بڑائی کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ یہ ہے مطلب وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا، کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہ اللہ تعالیٰ اب ملائکہ کے درمیان ذکر کرتے ہیں ان بندوں کا جو نیچے زمین پر مسجدوں میں اللہ کے مخلوق میں اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے فرشتوں کے درمیان کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ذکر اکبر کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کریں، یہ ذکر اکبر ہے۔ سوچو تو صحیح، ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے؟ ابن عباس کیا فرما رہے؟ اللہ ہمارا ذکر کریں، کتنی بڑی بات ہے۔ ابن عباس فرما رہے کہ اللہ کتنی غفلت ہے، اللہ ہمارا ذکر کریں، سوچو تو صحیح۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے، صحیح حدیث ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے تذکرے مسجد میں جمع ہو کر کریں۔ میں تم سے بار بار اس لیے کہہ رہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہیں بھی لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات کر لو، کہیں ہوٹل میں لوگ مل گئے کہ چلو یہاں بھی دعوت کی بات ہو، یہاں بھی دعوت کی بات، کہیں دکان میں بیٹھ گئے چلو دعوت کی بات ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا تاثر پیدا کرنے کے لیے اللہ کا گھر اس طرح ضروری ہے جس طرح ایک وزیر کی کوٹھی سے وزارت کا تاثر، ایک فقیر کے جھوپڑے سے اس کے فقر کا تاثر۔ دنیا کا معمولی کام بھی ہو وہ اپنے ٹھیک کے بغیر نہیں ہوتا۔ جوتا پھٹ گیا موچی کے پاس جانا پڑے گا، آپ کے گھر میں ایسی سوئی نہیں ہے جس سے آپ جوتا سی لیں، اس کے مخصوص سوئی موچی کہاں ملے گی؟ اس کی خاص سوئی موچی کہاں ملے گی؟ گھر میں جوتا سینے کی سوئی نہیں ہو سکتی۔ دکان پر آپ کو جانا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ راہ چلتے کسی ڈاکٹر سے کہیں میرے نبض دیکھ لو، کہ میرے کلینک میں آؤ۔ آپ کسی راہ چلتے
کسی وکیل سے کہ میرا مقدمہ سن لو، کہے گا میرے دفتر میں آؤ۔ عجیب بات ہے، دنیا کے معمولی کام اپنے شعبوں کے ٹھیوں کے بغیر نہیں ہوتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدایت مسجد کے بغیر مل جائے، ہدایت مسجد کے بغیر۔ اصل میں تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ہر تقاضے کے لیے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خیبر کے موقع پر جھنڈا دینے کے لیے مسجد میں بلایا، حالانکہ آنکھ دکھی ہوئی تھی، آنکھ میں سخت تکلیف تھی۔ فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ بھئی بیمار ہیں، گھر پہ ہیں، آنکھ دکھ رہی ہے، جاؤ جھنڈا وہیں دے آؤ، بلکہ فرمایا نہیں، مسجد میں لاؤ۔ مسجد میں آئے، آپ نے ان کی آنکھوں پہ چھٹکارا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے جھنڈا عطا فرمایا، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں خیبر کو فتح کریں گے۔ جو بھی تقاضا کسی فرد سے متعلق ہوتا تھا اس کو مسجد کے ماحول میں لایا جاتا تھا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ تشکیل کی جگہ گھر نہیں مسجد ہے، تشکیل کی جگہ گھر نہیں مسجد ہے۔ کیا کیا کام کرنے والوں نے؟ ایک جماعت بنا دی بیرون کی تشکیل کے لیے، جو گھر گھر ملاقاتیں کرے، لوگوں سے کہ ہاں بھائی تمہاری آمدنی کتنی ہے، تمہارے کیا حالات ہیں، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم بیرون جاؤ۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی مالدار ہو وہی جا سکتا ہے بیرون۔ اللہ کے راستے کے نقل و حرکت اور دین کے تقاضوں کے لیے امت کو حرکت میں لانا اگر اسباب پر موقوف سمجھا گیا تو امت اس کام کو اپنا کام کبھی نہیں سمجھے گی۔ وہاں سمجھتے تھے ہمیں ایک رکشہ چلانے والے سے کہیں گے کہ تجھے جماعت لے کر امریکہ جانا ہے، ہم نہیں جانتے کیا خرچ ہے، کیسے جانا ہوگا۔ ایک رکشہ والے کو بھی دل میں یہ تمنا ہو کہ میں بھلے رکشہ کھینچتا ہوں اور یہ آمدنی مجھے میرے گھر کی ضرورت کے لیے بھی کافی نہیں ہوتی، مگر مجھے امریکہ جانا ہے جماعت لے کر۔ یہ جذبات بنتے ہیں اجتماعی ماحول میں، جذبات بنتے ہیں اجتماعی ماحول میں۔ تم لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ بیرون کی تشکیلیں گھروں پر بیٹھ کر ان کے حالات معلوم کر کے پھر ان کی حیثیت کے اعتبار سے ان پر تقاضا ڈال دیا۔ ایک ملک کا تقاضا آیا، ہم نے کہا بھائی فلاں صوبے والوں سے کہو، نے کہا نہیں اس صوبے کے اندر تو اس صوبے کے اندر تو اس کی استعداد نہیں ہے، اس صوبے میں تو اس کی استعداد نہیں۔ میں نے کہا اچھا، اگر استعداد نہیں اس صوبے کے اندر بیرون جماعت لے کر جانے کی تو ذرا معلوم کرو کہ اس صوبے کے کتنے ملازم باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں، کتنے ملازم باہر ملکوں میں کام کرتے ہیں، ذرا معلوم کرو۔ لاکھوں آدمی اس صوبے کے باہر کے ملکوں میں جا کر ملازمت کر رہے ہیں۔ ہائے، اگر یہ 8 سال 10 سال کے لیے جا سکتے ہیں تو کیا 5 مہینے کے واسطے نہیں جا سکتے؟ میں آج کا حضرت فرماتے تھے تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے۔ مسجد کے ماحول میں لے آؤ، جس کام کے لیے چاہو تیار کر لو۔ یہاں تشکیل فرشتوں کے پروں میں ہوگی، یہاں تشکیل میں ملائکہ مدد کریں گے، یقینی بات ہے۔ اللہ کی رحمتوں میں اور اللہ کی طرف سے سکینہ، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول یہاں لا کر سارے عالم کے لیے تیار کرو۔ الیہ سمجھتے تھے تشکیل کی جگہ اصل مسجد ہے۔ گھروں کا ماحول غفلت اور مشغولی کا ہے، مسجد کا ماحول ذکر اور جذبات کا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اصل میں اعمال مسجد میں سارے اعمال مسجد وہ دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ تو اپنے ہر مسئلے کو لے کر سب سے پہلے مسیح کی طرف آؤ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یقین کہ نماز کو اس یقین پر لاؤ، نماز کو اس یقین پر لاؤ۔ جو آدمی اپنی معمولی سے معمولی ضرورت کے لیے مسیح کی طرف چل کر آنے کا عادی ہو جائے گا، وہ فرائض کو کیسے چھوڑ دے گا؟ جب مسائل کا حل کا تعلق اعمال مسجد سے ہوگا تو پھر جتنے بھی باہر اسباب پھیلے ہوئے ہیں یہ اسباب مسلمان کو نماز سے روکیں گے نہیں، یہ اسباب مسلمان کو نماز سے روکیں گے نہیں۔ میں عرض کر رہا 6 نمبر
ان کی مشق کا تعلق اعمال مسجد سے کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 6 نمبر، ان 6 نمبروں کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ ان 6 نمبروں کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ اور اللہ مجھے معاف فرمائے، ابھی تک کام کرنے والوں کو اس کی خبر بھی نہیں کہ 6 نمبر میں سے ہر نمبر کا تعلق براہ راست مسجد سے ہے۔ ہر نمبر کا تعلق براہ راست مسجد سے ہے۔ ابھی تک نہیں پتا کام کرنے والوں کو کہ ان 6 نمبروں کا تعلق براہ راست مسجد سے ہے۔ میں ایمان عرض کر چکا، سب سے پہلی صفت ایمان، اس میں کمال پیدا کرنے، اس کی میں قوت پیدا کرنے اور اس کو بڑھانے کا تعلق مسجد سے ہے۔ اس میں صحابہ کا معمول میں نے عرض کر دیا کہ ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے گشت کر کے مسجد میں جمع کر دے ایمان کے حلقوں میں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری صفت نماز، کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں پر مؤخر کرو اور تمہاری حاجت مسیح کی طرف لے کر آئے، مسیح کی طرف لے کر آئے۔ سنو، اب میں اپنے گھر میں 2 رکعت سعد الحاجہ پڑھ لوں، نہیں، دیکھو میری بات یاد رکھو، حاجت جس ذات سے متعلق ہے اس کے گھر میں آنا پڑتا ہے۔ حاجت جس سے متعلق ہے اس کے، بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے۔ حاجت جس سے متعلق ہے تو اصولی بات ہے، آپ دیکھ لیں دنیا میں جس سے بھی آپ کا مسئلہ متعلق ہے آپ اس کے گھر جائیں گے، بلکہ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب سے اپنا مسئلہ متعلق ہے، لیکن کہاں ملاقات کریں گے؟ دکان پر تو مناسب نہیں ہے، وہاں تو گاہک آتے رہتے ہیں، دفتر میں مناسب نہیں ہے، وہاں مشغول رہتے ہیں، پھر آخر ان سے ملاقات کہاں کریں کہ گھر پہ جانا چاہیے۔ جس سے بھی آپ کو کوئی مسئلہ متعلق ہوتا ہے آپ اس مسئلے کو لے کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح، وہ مخلوق جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب آپ ان سے متعلق مسائل کو لے کر ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ خالق جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو اپنے مسائل کو لے کر مسجد کیوں نہیں آتے؟ وہ مخلوق جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر جا کر ملاقات کی جائے اس کام کے لیے، پھر وہ خالق جسے سارے اختیارات حاصل ہیں اپنے مسائل کو لے کر اس گھر کیوں نہیں آتے کہ تم اپنے مسئلے کو لے کر مسجد آؤ؟ سب سے پہلے نماز پہ یقین میں لاؤ، نماز کو یقین میں لاؤ، پہلے نماز کو وعدوں کے یقین پر لاؤ، نماز کو وعدوں کے یقین پر لاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے فوراً مسجد چل کر آ جاؤ، آ کر 2 رکعت نماز مسجد میں ادا کرو۔ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، لوگ اعمال کی طرف جب آتے ہیں جب اسباب سے تھک چکے ہوتے ہیں، اسباب کی ناکامی لاتی ہے انہیں عمل کی طرف، اسباب کی ناکامی لاتی ہے انہیں عمل کی طرف، اسباب کی ناکامی لاتی ہے انہیں عمل کی طرف، اسباب کی ناکامی لاتی ہے انہیں عمل کی طرف۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی گھٹیا بات ہے، کیسی گھٹیا بات ہے کہ جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اب تو دعا سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔